بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد القرآن سے آج کا سبق ہے 34واں الدرس الرابع والثلاثون، یعنی کہ 34واں 34th لیسن۔ اور جیسے ہم سب سے پہلے اس کے ٹائٹل پر غور کرتے ہیں ہر سبق کے، کیونکہ عنوان کو سمجھنا اور جاننا اور یاد رکھنا، اس سے آپ کو 30-40% اس کے مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں۔ لہذا اس کا ٹائٹل آج کا عنوان ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب اور ان کی خاصیت۔ ان کی خاصیات یعنی ہم ان کی ذکر کریں گے، کیونکہ ثلاثی مزید فی ہم اس سے پچھلے چیپٹر میں 33ویں چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں ثلاثی مزید فی کے بارے میں۔ ابواب یہ ثلاثی مزید فی تھے، اور اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھے ہیں۔ تو اب ہم آج ان کی یعنی پچھلے سبق کی ایک طرح سے کنٹینویشن ہے، اسی کا تسلسل ہے، جس میں ہم ان کے ابواب کی ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خاصیتوں کا ذکر کریں گے۔ اچھا، باب اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے وہ افعال باب، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب تفاعل، اور اسی طرح باب تفاعل، افتعال اور انفعال اور استفعال۔ یہ مختلف باب ہیں جو کہ 8 باب ہیں۔ باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفعلہ، نمبر 4 باب تفاعل، نمبر 5 باب تفاعل، اور نمبر 6 باب افتعال، اور نمبر 7 انفعال، اور باب نمبر 8 استفعال۔ ان ابواب کی کیا خاصیتیں ہیں اور یہ کس طریقے سے پیسے جیسے آپ کو معلوم ہے ثلاثی مزید فی جو ہیں وہ ثلاثی مجرد میں مزید فی، اس میں کچھ اور حروف اس میں ڈلتے ہیں جن سے وہ ثلاثی مزید فی بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ثلاثی مجرد کیا تھا، پھر اس میں کیا تبدیلی آئی مزید فی بننے میں، کس باب سے اس کا تعلق ہے اور ان کی کیا کیا خاصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں باب افعال کی طرف۔ باب افعال یعنی افعال کے وزن پر جیسے ہی کچھ بنیں گے، احسان، اصلاح، احسان، افعال، یہ افعال کے وزن پر جو ہے وہ مصادر آئیں گے۔ اچھا، اب اس کی خاصیت کی طرف ہم بعد میں چلیں گے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ثلاثی مجرد تھا کیا۔ مثال کے طور پہ افعال اصلاح کے وزن پر ہے تو وہ کیا تھا؟ صلح، یعنی صلح، صاد لام حا، اس کے جو ہے بیسک 3 جو ہے روٹ ورڈ تھے، جس کا مطلب ہے درست ہونا۔ اب درست ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے فعل لازم اور فعل متعدی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کہ جس فعل میں کام کے ہونے کا پتہ چلے وہ متعدی نہیں، وہ ہوتا ہے یہ اپنا لازم، فعل لازم۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے لازماً، اور اس میں کام کے کرنے کا معلوم ہوتا ہے۔ تو صلح درست ہونا، اب کام ہونا ہے یہ، تو یہ فعل لازم ہے۔ اب فعل لازم میں صلح میں حمزہ زبر کا اضافہ کریں گے تو ثلاثی مزید فی بنے گا، تو صلح سے بنا اصلح۔ تو اصلح کا مطلب ہے درست کرنا، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل لازم سے فعل متعدی میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کی خاصیت باب افعال کی ہے متعدی بنانا۔ اسی طرح حس ہونا، اچھا ہونا، اب یہ ہونا ہے تو فعل لازم ہے اور اس کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، خالی فاعل کافی ہے۔ لیکن اس کو جب ہم متعدی بنائیں گے یعنی فعل مزید فی بنائیں گے تو ہم نے حمزہ زبر کا اضافہ کیا حس ہونا میں، روٹ ورڈ میں، تو بنا احسن یحسن احسان، افعال کے وزن اچھا کرنا۔ اب کرنے کا کام آ گیا نا، آپ کو متعدی کی ہم نے پہچان بتائی تھی جس میں کرنے کا لفظ آ جائے نا تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ تو احسن یحسن، احسن اس نے اچھا کیا، کیا؟ ہوم ورک اچھا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہونا، وہ اچھا ہوا، تو وہ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں، یہاں مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے یہ متعدی بنانا یعنی خاصیت باب افعال کی یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کو متعدی میں تبدیل کرتا ہے۔ نمبر 2 باب تفعیل۔ اب باب تفعیل میں ہم دیکھیں گے کہ کیا تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں۔ باب تفعیل یعنی اس کے وزن پر تنزیل، تعلیم، تقطیع، یہ سب تفعیل ان کے وزن پر ہے نا۔
تو اس کا ثلاثی مجرد کیا تھا؟ نزلہ. خاصیت میں ہم بات کی طرف آئیں گے. سوری. نزلہ کا مطلب اترنا. اس طرح قطع کا مطلب کاٹنا. آپ کو معلوم ہے قطع، قاطع کاٹنے والے کو کہتے ہیں. علمہ جاننا. ثلاثی مجرد ہیں سارے. ان میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں نزلہ سے نزلہ جو زے ہے وہ متشدد ہوگی، وہ تشدد یہ نہیں مشدد ہوگی، سوری. تو مشدد جب ہوئی زال تو ایک زال کا زے کا اضافہ ہو گیا تو نزلہ بن گیا. نزلہ کا مطلب اترنا اور نزلہ کا مطلب اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا. آہستہ جیسے تنزیل ہے، جیسے قرآن ہے نا، تنزیل من رب العالمین. قرآن آہستہ آہستہ اترا ہے نا، اس کا اترنا آہستہ آہستہ ہے. تو یعنی تدریج اس کے اندر آ گئی خاصیت ہے. اور اس کے علاوہ اترنا اور اتارنا لازم سے متعدی ہو گیا. اس کے علاوہ دوسری مثال دیکھیں ہم، قطع. تو طا کو مشدد کرنا ہے، تشدید لگانی ہے، یعنی سوری طا دو دفعہ آ گیا. قطع، قطع یقطع تقطیع یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اس میں کیا چیز آ گئی؟ اب اس میں بھی تدریج آ گئی اور اس کے علاوہ مبالغہ بھی آ گیا. ایک ہے کاٹنا، ایک ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ بھی اس کے اندر ہے. اچھا، پھر ایک اور مثال ہے علمہ جاننا، ثلاثی مجرد ہے. اس میں لام کو ہم نے مشدد کیا، لام کو دو دفعہ لکھا، یعنی علمہ بنا. تو علمہ یعلم تعلیم، اہتمام سے سکھانا، آہستہ آہستہ سکھانا، یہ ہے علمہ. ٹھیک ہے، جیسے ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلمہ سیکھنا، علمہ سکھانا، آہستہ آہستہ سکھانا. تو اس کا مطلب ہے اس میں اہتمام ہے، آہستہ آہستہ سکھایا جا رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے. تو ایک خاصیت اس کی یہ ہو گئی کہ اہتمام، یعنی متعدی بنانا، اس میں تدریج لانا، مبالغہ لانا، اور اسی طریقے سے اہتمام کرنا، یہ سب اس کی خاصیتیں باب تفعیل کی. اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے باب کی طرف، باب مفاعلہ. جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں باب مفاعلہ پچھلے چیپٹر میں بھی. ثلاثی مجرد اس کا تھا قتل. اب ہم نے کیا کیا کہ پہلے یعنی فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کیا. فا عین کلمہ لام کلمہ، اس سے تو آپ واقف ہے نا. قتل قاف جو ہے فا کلمہ ہے اور تا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور اسی طرح لام جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو اس میں قاف کے بعد الف کا اضافہ تو قاتل بن گیا. تو یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید سی ہو گیا. اب قاتل یقاتل مقاتلہ، یا قتال بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ باب مفاعلہ اور باب فعال دونوں باب جو ہیں وہ انٹرچینجیبل ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. باب مفاعلہ اور کچھ افعال جو ہیں وہ ان کا مصدر بنے گا مفاعلہ پہ، اور کچھ کا فعال کے وجہ. تو اب یہ دیکھیے، قتلہ سے بنا قاتلہ. قتلہ کا مطلب قتل کیا، ٹھیک ہے، مار ڈالنا. اب اس کے بعد ہے قاتلہ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، جنگ کرنا. تو اس میں کیا ہوا؟ جنگ کرنا میں اشتراک ہو گیا نا. اب دو فریقین میں ہو رہی ہے اشتراک، لڑائی وہ بھی لڑ رہا ہے وہ بھی لڑ رہا ہے، یہ اشتراک ہے. اس کے علاوہ مبالغہ بھی ہوگا. ایک کوئی مثال کہیں مبالغہ، کچھ افعال میں مبالغہ آئے گا، کچھ میں آئے گا اشتراک. جیسے جاہدہ ہے، جاہدہ میں جیم زبر جا جو ہے، جیم ہا دال. اب یہ اس کے تین روٹ ورڈ ہیں. اس میں فا کلمہ جیم ہے، تو اس کے بعد الف کا اضافہ ہوا تو جاہدہ. جاہدہ یجاہدو، جہادن بھی اور مجاہدہ بھی. تو باب مفاعلہ، اس میں کیا چیزیں تبدیلی آئیں، کیا خاصیتیں پیدا ہوئیں؟ مبالغہ ایک تو ہو گیا، پوری طاقت لگا دینا، پورا زور لگا دینا، جاہدہ بہت زیادہ کوشش کرنا. تو اس کا مطلب اس کے اندر مبالغہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب چوتھے ہم باب کی طرف بڑھتے ہیں، باب تفاعل. باب تفاعل جو ہے اس میں پہلے ہم اس کی مثال دیکھیں گے، ثلاثی مجرد کیا تھا اور وہ کس طریقے سے ثلاثی مزید فی بنا. باب تفاعل مثال میں قطع، آپ نے باب تفعیل میں بھی پڑھا تھا قطع، ثلاثی مجرد سے باب
اس کا جو مزید فی ثلاثی مزید فی بنایا تھا وہ بنا تھا قطع، اس کی تا کو ڈبل کیا تھا ہم نے، مشدد کیا تھا۔ اب یہاں قطع میں ہم نے دو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اس میں 2 حروف 5 حرف بن رہے ہیں، وہاں 4 بنے تھے۔ تقطع، تا کا اضافہ ہو گیا، اب پھر تو جو ہے وہ مشدد ہو گئی، تا تو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے تا لگا، تا قا، اور پھر تو، تقطع یقطع تقطع، پاش پاش ہونا۔ اب پاش پاش ہونا اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی مبالغہ ہو گیا۔ قطع ہے کاٹنا۔ اب ہم دیکھیں اگر ثلاثی مجرد کو تو یہ کون سا ہے؟ فعل لازم کے متعدی، یہ متعدی ہے، کاٹا کس کو کاٹا، مفعول کی ضرورت ہے، اس کو لازم بن جائے گا یہ تقطع سے، یعنی پاش پاش ہونا، اب ہونے کا عمل ہو گیا، پہلے تھا کرنے کا، قطع ایک اس کا کام ہے کاٹنا، اچھا اب اس کے اندر تقطع پاش پاش ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تو یعنی ایک تو لزوم آ گیا اس کے اندر، فعل لازم بن گیا وہ، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری مثال علمہ، علمہ سے تعلم، میں پتا ہے خیرکم من تعلم القرآن، اب وہاں ہے آہستہ آہستہ اہتمام سے سیکھنا، ایک ہے سکھانا علمہ، ایک ہے تعلم آہستہ آہستہ اہتمام سے سیکھنا، تو یعنی اس کی خاصیتوں میں کیا ہو گیا؟ مبالغہ اور لزوم لازم بننا، اور تیسرا جو ہے اس میں اہتمام، تدریج اور اہتمام، گریجولی، تو یہ اس کی خاصیتیں ہو گئی باب تفاعل کی، مبالغہ، لزوم، تدریج اور اہتمام۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ باب کی طرف، باب تفاعل سوری باب تفاعل۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے باب تفاعل بنا یہ ثلاثی مجرد سے۔ مثال کے طور پر برکہ، نیک بخت ہونا، برکت والا ہونا، سأل سوال کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے، یہ ہے ثلاثی مجرد۔ برکہ سے بنا تبارکہ، اب اس میں ایک تا کا اضافہ ہوا، ایک جو فا کلمہ ہے یعنی کہ با، اس کے بعد کیا ہوا؟ الف کا اضافہ ہوا، تو برکہ سے بنا تبارکہ۔ تبارکہ کا مطلب بہت زیادہ برکت والا ہونا، ٹھیک ہے، تبارک اللہ، بہت برکت والا ہے اللہ۔ تو اب اس کے اندر کیا چیز آ گئی، کیا تبدیلی آئی؟ اب ہم خاصیت اس کی دیکھتے ہیں، عظمت، بہت برکت والا، مبالغہ، تو ایک ہی خاصیت ہو گئی اس کی۔ اچھا ہم سألہ سے دیکھیں، اگر سألہ اس کے اندر کیا ہم نے کیا؟ تا لگایا شروع میں، اور پھر اس کے بعد الف کے بعد حمزہ لگایا، سألہ، تو جو تھا وہ تساءل، تساءل بن گیا، یہ تساءل یتساءل، تو یہ بنا تساؤل، باب تفاعل۔ اس میں ہے سالہ کا مطلب مانگنا، سوال کرنا، اور تساءلہ کا مطلب ہے اما یتساءلون، جیسے ایک دوسرے سے سوال کرنا، تو ایک دوسرے سے سوال کرنا یعنی اشتراک ہو گیا، دو فریقوں کے درمیان یا دو انسانوں کے درمیان ایک اشتراک ہوا، تو لہذا ایک خاصیت اس کی اشتراک بھی ہے باب تفاعل کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہو گئے 5 باب ہو گئے، اب رہ گئے 3 باب اور۔ چھٹا باب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، افتعال، باب افتعال۔ باب افتعال کو سب سے پہلے ہم جاننے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے اس کا ثلاثی مجرد کیا تھا، جیسے قربہ ثلاثی مجرد، اور اس سے افتعال کے وزن پہ کیا بنے گا؟ اقتراب، ٹھیک ہے۔ اس طرح سمع سے استماع، ٹھیک ہے، افتعال کے وزن۔ اسی طرح قتل سے اقتتال، یہ بن گئے باب افتعال۔ اچھا اب ہم نے اس میں تبدیلی کیا آئی؟ قربہ، قاف را با، اب اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ الف زیر کا استعمال ہوا، اس کے واحد مذکر غائب فعل ماضی میں ایک الف زیر کا استعمال ہوا، اور اس کے بعد جو پہلا کلمہ ہے قاف وہ ساکن ہو گیا، ایک، پھر را سے پہلے تا زبر تا کا استعمال ہوا، ایڈیشن،
جس سے بنا ہوا اقتربا، اقتربت الساعۃ، ٹھیک ہے، جیسے تارواں سے بارش شروع ہوتا ہے. تو قربا کا مطلب قریب آنا یا قریب ہونا، اور اقتربا نہایت قریب آنا. تو نہایت قریب آنا، اس میں کیا خاصیت آ گئی؟ مبالغے کی، کہ انتہائی قریب آ جانا. اچھا، اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، اگر سمع، تو سمع میں وہی الف زیر استعمال ہوگا اور سین ساکن ہوگا، اور پھر میم سے پہلے تا زبر تا کا استعمال آئے گا، ایڈیشن ہوگی. تو استمع، یستمع استماع، استماع سمع سننا، استماع غور سے سننا. تو غور سے جو سننا ہے تو پھر اس میں کیا ہوئی؟ اہتمام ہو گیا نا، غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات. تو پہلے جو ہے مبالغہ کی ہم نے مثال دیکھی، اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اہتمام ہے اس کے اندر، کہ غور سے سنا جا رہا ہے بڑے طریقے سے اور اہتمام کے ساتھ. تو ایک خاصیت اس کی افتعال کی قربا سے ہم نے دیکھی، اقتربا میں مبالغہ، استماع میں ہم نے دیکھی اس میں غور سے سننا اہتمام ہے. پھر ایک اور مثال دیکھتے ہیں، قتلا. قتلا کا ثلاثی مجرد، اق الف زیر قاف ساکن اق، پھر تا کا اضافہ، اقتتالا، اقتتالا، اقتتال. اب اس میں قتلا قتل کرنا، مار ڈالنا. اب اس سے جو ہے ہمیں ثلاثی مزید بنایا دو حروف کے ایڈیشن کے ساتھ، اور وہ بنا باہم لڑنا، ایک دوسرے سے لڑنا. اب باہم لڑنا میں کیا ہو گیا؟ اشتراک ہو گیا. تو گویا افتعال باب میں اشتراک بھی مل سکتا ہے آپ کو، مبالغہ بھی مل سکتا ہے، اور اہتمام بھی مل سکتا ہے. یہ تین خاصیتیں ہیں اس باب کی. اب ہم بڑھتے ہیں ساتویں باب کی طرف. چھٹا باب ہو گیا افتعال، ساتواں باب جو ہے وہ ہے انفعال. انفعال، انفعال کے وزن پہ کون سی ہیں؟ یہ بھی باتیں آپ کو یاد ہوں گی. انصراف، ٹھیک ہے. مثلا ثلاثی مجرد کیا ہے؟ صاد رافع، صرفا، ٹھیک ہے. صرفا کا مطلب پھیرنا. جب انصرفا ہوگا تو پھرنا، ایک ہے پھیرنا، ایک ہے پھرنا. تو صرفا پھیرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کو پھیرا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، تو یہ فعل متعدی ہے. پھرنا، پھر گیا، وہ پھر گیا، اب اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا کیا بنا اس کا ترجمہ؟ انصرفا، وہ پھرا. اب مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب فعل لازم بن گیا، فعل لازم بن گیا متعدی سے. صرفا فعل متعدی، انصرفا جب ہو گیا وہ فعل لازم ہو گیا. تو لہٰذا اس کی خاصیت ہے باب انفعال کی لزوم، لازم بنانا، یہ اس کی خاصیت ہو گئی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ استفعال. باب استفعال، باب استفعال میں آپ کو معلوم ہے کہ تین حروف کا اضافہ ہوتا ہے. ثلاثی مجرد پہلی تین ہے، غفرا. اب غفرا میں کیا بنا؟ آپ نے دیکھا کہ استغفرا، الف اور سین کا اضافہ ہوا شروع میں غفرا سے پہلے، اور غا کے بعد تا کا اضافہ ہوا. استغفرا، تین حروف بڑھے نا، یہ 6 حروف کا مجموعہ ہے، الف سین تا اور غین فا را، 6 ہو گئے نا. تو یہ 3 سے 6 میں تبدیل ہوئے. تو یہ باب استفعال ہے. غفرا کا مطلب بخشنا، اور استغفرا یستغفر استغفار، ہم کہتے ہیں نا استغفار کرو بھائی، یعنی مغفرت طلب کرنا. تو مغفرت طلب کرنا کس سے؟ اللہ سے. تو یہ طلب کیا ہے؟ طلب ماخذ اس کو کہتے ہیں، کہ طلب ماخذ، ایسی طلب جو کہ ماخذ سے ہو رہی ہے، اور اس خاصیت کو ہم کہیں گے طلب ماخذ. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ثلاثی مزید فی کے ابواب اور ان کی خاصیات. Any question pertaining to this chapter? I will give a summary just in 1.5 minutes. 8 باب ہیں، ٹھیک ہے. باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ یا باب فعال، اور اسی طرح باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال. یہ 8 باب ہیں جو ثلاثی مزید فی کے ہیں. ان کی ہم نے دیکھنی ہے اس میں خاصیتیں کیا ہیں.
چیپٹر جیسے تھا نا چیپٹر میں شروع سے لگا دیں. ثلاثی مزید فی کے ابواب اور ان کی خاصیات. تو پہلے باب افعال ہے, اس کی خاصیت ہے متعدی بنانا, فعل لازم سے متعدی بنا دینا. جیسے صلاح سے اصلاح, صلاح کا مطلب درست ہونا, اور اصلاح اصلاح کا مطلب درست کرنا. تو یہ جو ہے لازم سے متعدی بنا, یہ خاصیت ہو گئی. باب تفعیل کی خاصیتیں 3-4 ہیں. متعدی بھی بنا سکتا ہے, اس میں تدریج بھی ہے, اس میں مبالغہ بھی ہے, اور اس میں اہتمام بھی ہے. اور ان کی تینوں مثالیں جو ہیں نزلہ آہستہ, نزلہ اترنا, اور نزلہ آہستہ آہستہ اتارنا, تدریج آ گئی اس کے اندر. اور مبالغہ جیسے وہ قطع سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا, تو مبالغہ آ گیا. اور علمہ سے علمہ, اس میں کیا ہے اہتمام سے جو ہے وہ سکھانا, آہستہ آہستہ سکھانا, اس میں تدریج آ گئی. تو اہتمام آ گیا, اہتمام بھی آ گئی, تدریج بھی آ گئی. اس میں اہتمام آہستہ آہستہ سکھانا. تیسرا باب تھا مفعلہ. مفعلہ میں 2 خاصیتیں, اس کی اشتراک ہے مبالغہ. جیسے قتلہ ہے قاتلہ, اشتراک آ گیا, ایک دوسرے سے لڑنا. اور جہادہ یجاہد جہادن, پوری کوشش سے لڑنا, یعنی مبالغہ. تیسری تھی چوتھی تفاعل. باب تفاعل میں کیا دیکھا تھا ہم نے, مبالغہ بھی ہے, اس کے اندر لزوم بھی ہو سکتا ہے, تدریج و اہتمام بھی ہو سکتا ہے. جیسے قطع ہے, قطع سے ہے تقطع, پاش ہو جانا, تو اس کا مطلب متعدی سے یہ لازم ہو گیا, لزوم ہو گئی اس کی. پھر مبالغہ بھی اس کے اندر پایا گیا, پاش ہو جانا. اور پھر تدریج و اہتمام کی مثال ہو جائے گی علمہ مطلب جاننا. اور تعلم آہستہ آہستہ اہتمام سے سیکھنا, تو یعنی اس کے اندر تدریج و اہتمام آ گیا. پھر ہے 5واں باب تفاعل. باب تفاعل کی خاصیتیں عظمت ہے, اس میں مبالغہ ہے, اس میں اشتراک ہے. مثال کا ہوتا ہے برکہ سے تبارکہ, اس میں مبالغہ بھی آ گیا اور عظمت بھی ہو گئی, جس کا مطلب ہے بہت زیادہ برکت ہونے والا. اور اس طرح سألہ سے تساءلہ, یہ تساءل ہو, ایک دوسرے سے سوال کرنا, تو اشتراک ہو گیا. پھر آتے ہیں ہم 6 باب کی طرف, افتعال. اس میں 3 خاصیتیں پائی جا سکتی ہیں, مبالغہ بھی ہو سکتا ہے, اہتمام بھی, اور اشتراک بھی. مثال کے طور پہ قربا سے بنا اقتربا, بہت قریب ہونا, مبالغہ ہو گیا. اچھا, اس طرح سمع سے استماع, غور سے سننا, اس کا مطلب اہتمام ہو گیا. اور اسی طریقے سے ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں, قتلہ سے اقتتلہ, اقتتال, یعنی قتل کرنا اور سے ایک دوسرے سے لڑنا, اقتتال ہو گیا, تو اشتراک آ گیا. پھر 7واں باب انفعال کا ہم نے ذکر کیا. اس میں جو ہے وہ فعل جو متعدی سے فعل لازم, یہ خاصیت ہوتی ہے لزوم کی خاصیت. جیسے صرفہ, اس کی مثال ہے. صرفہ کا مطلب ہے پھیرنا, اور انصرفہ پھر جانا, یعنی وہ اس کے اندر متعدی سے لازم بنا, تو لزوم کی خاصیت ہو گئی. اور آخر میں 8واں باب جو ہے استفعال, جو کہ ثلاثی مجرد میں 3 حروف کے اضافے سے بنتا ہے. اور اس کی مثال ہے غفرہ, بخشنا, اور استغفرہ, بخشش مانگنا, مغفرت طلب کرنا. تو یعنی اس کو پھر ہم کہتے ہیں طلب معافذ. So this was all about today's chapter. Any question? چنانچہ ثلاثی مزید فی کا آج کا 34واں باب 34واں چیپٹر ختم ہوا, اختتام کو پہنچا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سمجھنے, اور قرآن کو سیکھنے کے ٹولز, یعنی جو گرامر کی مختصر سے ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر, ان کو سیکھنے کی اور انہیں آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.